قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے، اور دینی مسائل۔ چلیے اب ایک اور طاہر رشیدی صاحب جو اشرف العلوم رشیدی گنگوہ کے مائناز طالب علم ہیں اور حضرت بھی ان کے بہت ذکر خیر کرتے رہتے ہیں اور کر بھی رہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی مکتب کے بارے میں اور اپنی تاثری کلمات جو ہے پیش فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حاضرین محترم، یہ اتنی مشہور حدیث ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہم میں سے اردو داں جتنے بھی افراد ہیں وہ اب تک اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک سکھلائے۔ اس سے اچھی بات اور اس سے بہترین بات اور اس سے عمدہ بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک کو سیکھا جا رہا اور قرآن پاک کو سکھلایا جا رہا۔ قابل مبارکباد ہیں وہ حفاظ کرام، قابل مبارکباد ہیں وہ علماء دین جو باوجود اس دنیا کے رنگینیوں کو دیکھنے کے باوجود ان کی توجہ اس طرف ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں شہر آسنسول کے تقریباً بہت سارے مساجد میں یہ عمل چل رہا ہے۔ انہی عمل میں سے، انہی مکتب کے نظام میں سے یہ نظام مولانا تبارک صاحب اپنے اس مسجد میں چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیاب کرے، اس مکتب کے نظام کو کامیاب کرے۔ ہمارے درمیان ہمارے استاذ محترم، اور میں یہ کہوں گا کہ اس دور میں جب میں بالکل ابتدائی دور کا تھا، ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی میزان صاحب دامت برکاتہم، جن کی صحبت کا ہمیں موقع ملا اور جن کی اچھی تعلیم کا ہمیں موقع ملا، جو میں آپ کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوں اور دو چار باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ استاذ محترم ہمارے یہاں تشریف فرما ہے۔ ہمارے امداد اللہ رشیدی صاحب جو آپ بھی اسی ادارے کے طالب علم ہیں، یہ الگ بات ہے کہ مولانا امداد اللہ رشیدی صاحب یہ حضرت مولانا میزان صاحب کے شاگرد نہیں بلکہ اس دور کے طالب علموں میں سے ہیں جس دور میں حضرت مولانا بھی وہاں پڑھا کرتے تھے اور امداد اللہ صاحب بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ ابتدائی اساتذہ کو لوگ بھول جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یاد کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن آج بھی مجھے یاد ہے ایک لڑکا جو دبئی کے اندر میں ہے، جب میں مدرسہ عربیہ میں پڑھا کرتا تھا تو ٹیوشن کی شکل میں ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتا، تو موقع ملا تو وہ جوان لڑکا اس نے کہا میرے قرآن کو بھی درست کر دیں۔ تو جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ مولانا آپ نے جو 2-3 مہینہ مجھ پر محنت کیا، آج بھی جب میں قرآن لے کر بیٹھتا ہوں تو آپ یاد آ جاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں میں بسے ہوتے ہیں اور ہر وقت انسان انہیں یاد کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہترین نمونہ چل رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات جو ہیں، اس گارجین حضرات اپنے بچوں پر توجہ دیں اس طرح سے، اور بچوں کے پڑھانے والے اساتذہ پر بھی توجہ دیں، یوں ہی نہ چھوڑ دیں اور اپنے تمام رقم کی فکر نہ کریں۔ جس قدر جو ہو سکے ہم اس مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ کی معاونت، چاہے وہ ماہانہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہدیہ تحائف کی شکل میں ہو، لیکن آپ اپنی توجہ رکھیں۔ یاد رکھیے گا آپ کے لگائے ہوئے رقم اور آپ کا خرچ کیا ہوا پیسہ اور آپ کے محنت کے وہ اوقات، یہ سب کل قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کرام، حفاظ کرام کے ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور پورے شہر کے اندر میں یہ نظام کو چلائے تاکہ ہر شخص،
ہر بچہ آنے والی نسلیں وہ اچھی طرح سے قرآن پاک کو پڑھنے والی بن جائیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.